أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا تھا. اس کے لیے تدبیر کی گئی کہ ان کے سامان کے اندر اور ان کے تھیلے کے اندر وہ برتن رکھ دیا گیا. اب ظاہری بات ہے کہ جب تک چوری ثابت نہیں ہوگی وہاں تک تو روک نہیں سکتے. بنیامین کے سامان کے اندر رکھا ہے اس برتن کو. اگر پہلے ہی بنیامین کا برتن کھول دیتے تھے کہ یہ تو سازش ہے، تم نے اسی کو پکڑا، اسی کے اندر سے کھولا، لیکن شروعات دوسرے بھائیوں سے کی. چنانچہ امام راضی نے لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے پوچھا تھا کہ تم لوگ چور ہو، تم نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں. کہا اگر تمہارے اندر سے وہ چیز ملی تو کہا جس میں ملے گی اس کو تمہیں پکڑ لینے کا. تو انہی کی زبانی یہ بات کہلوا دی تھی پہلے سے. وہ خود بولے تھے کہ جس کے سامان میں سے وہ سامان نکلے گا، برتن نکلے گا، بادشاہ کے پینے کا پیمانہ، پیالہ، اس کو روک لیا جائے گا. اس لیے جو پکارنے والا تھا کہ تم چور ہو، اس نے کہا کہ دیکھو تفتیش کرنا ضروری ہے، تمہارے سامان کی تحقیق کرنی پڑے گی. ان سب کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی. نکال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کسی کے اندر سے نکلا نہیں. انہوں نے سوچا کہ چلو اب چھوڑ دو، ایک ہی تو اس نے کہاں کیا ہوگا. تو بھائیوں نے کہا نہیں، بات پوری پکی کرو، اس کو بھی مت چھوڑو، اس کو بھی تلاش کرو. جب تلاش کی گئی تو اسی میں سے وہ برتن نکلا.
کہا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں جہاں تک کہ آپ اس کی تحقیق نہ کر لو۔ ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکالا، اور پہلے سے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جس کے سامان میں سے نکلے گا وہ چور ہوگا اور اس کو پکڑا جائے گا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے بھائیوں کے سامان کو پہلے اس لیے جانچا گیا تاکہ سازش پر پردہ رہے، جو پلان بنایا ہوا تھا کہ اس پلان کے اوپر پردہ رہے۔ اس لیے جو کام کرو، کوئی پلان کرو تو پلان پراپر کرنا چاہیے۔ ہاں ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح سے الٹ پلان کیا اور پکڑے گئے۔ یہاں تو پکڑا نہیں جانا ہے، سمجھے؟ اس لیے دیکھو دو جگہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ تحقیق کی گئی تو پیچھے سے پھٹا تھا، تو وہاں پر بھی پہلے آگے کا ذکر ہے، بعد میں پیچھے کا ہے، اور نکلا پیچھے پھٹا ہوا۔ جو یہاں پر بھی سب بھائیوں کی تحقیق ہو گئی۔ جب یہاں تک بات ہوئی کہ بنیامین پکڑے گئے تو بھائیوں نے اس کو کوسنا شروع کر دیا، بنیامین کو سر جھکا لیا بھائیوں نے شرم کی وجہ سے، اور بنیامین کو کہا کہ یہ تُو نے کیا ہمارا فضیحہ کر دیا، رسوائی کر دی، اور تم بنو راحیل کی تو یہ عادت ہو، راحیل کی اولاد، یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں راحیل کی اولاد ہے، کہ تم بنو راحیل کی عادت ہے کہ ہمیشہ ہمیں تمہاری طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یہ برتن تم نے لیا کب تھا؟ بنیامین نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ بنو راحیل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی، بنو راحیل کو تمہاری وجہ سے ہمیشہ تکلیف پہنچتی رہی ہے۔ تم میرے بھائی کو لے گئے جنگل کے اندر اور اس کو تم نے ہلاک کر دیا، اور یہ برتن بھی میرے برتن میں رکھ دیے، میرے سامان میں رکھ دیا۔ تو اب بنیامین کو غلام بنا لیا۔ یہ تو پہلے سے پلان تھا، بنیامین کو کہہ دیا تھا کہ ہم تم کو روک سکتے ہیں اسی شرط پر کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا، تبھی تم روک سکتے گا، کوئی بات نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اسی آدمی نے ان کی گردن پکڑی ایسے اور یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئی جیسے کہ چوروں کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، بھائیوں کے برتنوں سے شروعات کی اپنے بھائی یہ بنیامین کے برتن سے پہلے، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر اس برتن کو نکالا اپنے بھائی کے سامان میں سے۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، ہم اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تدبیر کی تھی، اس لیے ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں اس طرح سے پلان بنایا اور مکر کیا، نعوذ باللہ، یا جھوٹی بات کہی، بنیامین نے تو چوری نہیں کی اور لگا دی ان کو چوری۔ پہلی بات یہ کہ ان کو پوچھ کے کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قانون ساز قانون سے بری ہوا کرتا ہے، خدا قانون ساز ہے کہ اس نے کہا چوری نہیں کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کا آم کا درخت ہے، ہمارے انڈیا کے اندر تو ایسا اس کی حفاظت کے لیے آدمی رکھا جاتا ہے، کوئی خفیہ طور پہ پہنچ جاتا ہے آم توڑنے کے لیے تو اس کو سرزنش ہوتی ہے، لیکن اگر آم کا جو مالک ہے وہی کسی کو چپکے سے بھیج دے کہ تھوڑے توڑ کے لے آؤ ہیں تو اس کو چوری پیٹا جائے گا۔ حالانکہ یہ تو چوری کا لفظ تو کہا جائے کہ چپکے سے لے جا رہا ہے، لیکن مالک نے کہا ہے نہیں، اس لیے وہ حکم نافذ نہیں ہوں گے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ قانون ساز ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے جیسا چاہے کروا سکتا ہے، اور اسی نے کہا تھا کہ یہ اس طرح سے کرو تو تم بنیامین کو روک لو گے۔ کذالک کدنا لیوسف، مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی تدبیر ہم نے کی۔ کیسے؟ کہ چور کو غلام بنا لینا، یہ انہی کی زبان سے ہم نے کہلوا دیا اور اسی سے ہم نے فیصلہ کرایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کدنا کے معنی مکر کرنا، تدبیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے
قید کا لفظ جس کے اندر دھوکے کا معنی ہے، ہیلے کا معنی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھائی یہاں کا جو کدنا کا لفظ ہے، انہوں نے جو پہلے مکر کیا تھا اس کے بدلے میں مکر ہوا ہے، کیونکہ بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکر کر چکے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکر کریا نا، ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ابا کو جا کے کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو یوسف علیہ السلام کو پھسلا کر لائے تھے کہ ہم کھلائیں گے، گھمائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، اس طرح سے لائے تھے، اور پھر ان کے ساتھ مکر کیا. کہا یہ اسی کا بدلہ تھا. کذالک کدنا لیوسف. اللہ رب العزت کے لیے اس کی شان کے خلاف جو الفاظ استعمال اگر ایسے ہو گئے ہو تو وہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انجام مراد ہوتا ہے، ہاں غایت مراد ہوتی ہے. کذالک کدنا لیوسف، مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے کو مٹانے کی جیسے کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو اس طرح سے آگے بڑھایا. کہا اسی طرح سے ہم نے یہاں بھی یوسف کے لیے تدبیر کی. پہلے جیسے ہم یوسف کے لیے تدبیر کر چکے ہیں، اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی یوسف کے لیے تدبیر کی. تو یوسف علیہ السلام کو تو غلام بنا کے بیچ دیا تھا تھوڑے سے پیسوں کے اندر. سچے یہ بھائیوں نے بیچا تھا، باپ شریک بھائیوں نے. اس وقت اللہ نے تدبیر کی تھی، پہنچاتے پہنچاتے عزیز مصر تک بادشاہ جیسے بنا دیا وہاں. تو جیسے وہاں اللہ نے تدبیر کی، یہاں پر بھی تدبیر کی. کذالک کدنا لیوسف. اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی اس طرح کا حیلہ کرنا جائز ہے جس میں کسی ناجائز طریقے کو اپنایا نہ گیا ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر معاملے کی صورت میں ایسی تبدیلی اختیار کرنا جس کے احکام بدل جائے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں حیلہ شرعیہ کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی شرعی حکم کا ابطال لازم نہ آتا ہو. مثال کے طور پر بھئی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نصاب کے اوپر سال گزرنے سے، دیکھیں. اب مثال کے طور پر ماسٹر صاحب کے پاس پہلی رمضان کو $25,000 آئے. اب سال پورا ہونے سے، رمضان آنے سے پہلے بیوی کو گفٹ کر دیا، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ مالک نہیں ہے بھائی، سال نہیں گزرا ان کے پاس. اب بیوی کے پاس سال گزرنے سے پہلے ماسٹر صاحب کو اس نے گفٹ کر دیا. یہ ہیلا تو ہے لیکن یہ جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ یہ زکوٰۃ سے بھاگ رہے ہیں. ایک اور ہیلا بتلاؤں کہ کسی نے ہیلا کیا ایسا جائز نہیں ہے، حرام ہے اس طرح کرنا، کیونکہ تم شریعت سے بھاگ رہے ہو. ایک آدمی زکوٰۃ لینے گیا، یہ انڈیا کی بات ہے. کیا اتنا ڈبہ گیہوں کا تھا، گیہوں بھرا ہوا زکوٰۃ کا، ایک غریب آدمی کو دیا، اور اس میں 25,000 زکوٰۃ کی جو تھی رقم وہ اندر ڈالی گیہوں کے اندر. اب یہ غریب جا رہے کہ ادھر یہ گیہوں تو بیچے گا نہیں، کہا کہ ہاں کتنے میں بیچے؟ کہا 50 کا، میں 200 دے دیتا ہوں، سر رکھ دے، لے جا. زکوٰۃ ادا ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ جو اندر 20,000 رکھا ہے وہ تو حرام ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہے. ایسا ہیلا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جس میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات لازم نہ آتی ہو تو اس کی گنجائش ہے. اگلی شریعتوں میں بھی لوگ اس طرح کی حرکت کرتے تھے، جیسے اصحاب سبت کا واقعہ. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ سیٹرڈے کو تمہیں فشنگ نہیں کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سیٹرڈے کو فش زیادہ آتی تھی اور دوسرے دنوں میں آتی نہیں تھی، کم آتی تھی. تو یہ کیا کرتے؟ فرائیڈے کی شام کو جال بچھا دیتے. اب جو مچھلی آئی پھنس گئی، اب سنڈے کو نکالتے اور کیا کہتے؟ ہم نے تو سیٹرڈے کو کیا نہیں ہے فشنگ. اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بدل دیے، ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا. اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی نہیں چلتی. وہ تو کہتا ہے کہ سیدھے رہو ہمارے ساتھ تو ہم بھی تمہارے ساتھ سیدھے ہیں، اور تم اگر الٹے ہوئے تو پھر ہمیں الٹا کھوتے آتا ہے. کذالک کدنا لیوسف. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک
الا ان یشاء اللہ، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے بادشاہ کے طریقے میں، بادشاہ کے مذہب میں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی مصر کے اندر اگر کوئی چوری کرتا اور اس کی چوری ثابت ہو جاتی تو اس کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو غلام بنا کے رکھ دیا جاوے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کی سزا یہ تھی کہ اس کی پٹائی کی جاتی تھی، اور جتنی چوری کی ہے اس کا ڈبل حصہ اسے لیا جاتا تھا۔ یہ بادشاہ کا طریقہ تھا، جو کوئی چوری کرتا تو اس آدمی کی اچھی دھلائی کرتی، اور دھلائی کے بعد جتنی چرائی ہے جو چیز، اس سے ڈبل اس کو تاوان لیا جاتا اس سے۔ یہ طریقہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ چاہے کسی چیز کو تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ انہی کی زبانی بلوا دیا۔ وہ لوگ یہ بھی تو بول سکتے تھے کہ بھئی آپ کا جو قانون ہوگا اس قانون کے مطابق ہم تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جو بات تھی وہ کہہ دی کہ بھئی جس نے چوری کی ہے اسی کو غلام بنا دیا جائے گا، اس کو روک لیا جائے گا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ دیکھو، اللہ جس کو اونچا کرنا چاہے گا اس کو پوری دنیا مل کر بھی جھکا نہیں سکتی، اور جسے خدا گرائے گا تو دنیا مل کر بھی اٹھا نہیں سکتی۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں، آگے علم کی فضیلت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، یہاں سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ علم ایک اشرف المقامات، علم کا اشرف المقامات ہے۔ جتنے مقامات ہیں ان مقامات میں بہت زیادہ شرف والا مقام علم کا ہے۔ آج تو ہم علم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ علم کا شوق ہونا چاہیے آدمی کو، ہر وقت یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ آج کچھ میں سیکھا نہیں، مجھے علم کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں، معتبر علماء کے بیانات سنو، معتبر میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آج بہت مشکل ہو گیا ہے۔ معتبر علماء سے مسائل سنو، ان سے مسائل پوچھو، کیونکہ آج بلا تحقیق کہنے کا ایک رواج ہو گیا ہے۔ اس لیے علم تو حاصل کرنا ہے، لیکن کس سے حاصل کرتے ہیں؟ امن تاخذون دینکم، تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو علم کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حیلے کی طرف رہنمائی کی یوسف علیہ السلام کو کہ اس طرح کا حیلہ اختیار کرو۔ بھئی اس حیلے پر ہی تو اللہ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جن کو چاہتے ہیں اونچے مقامات عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے، نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ یہاں پر بھی نرفع درجات من نشاء فرمایا۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، اس لیے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو جو چیلنج کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ ہاں، باطل پر آدمی دیکھو بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن چیلنج کر دے کہ میں فلاں کو سچا ثابت کر دوں، میں چیلنج کرتا ہوں، آ جاوے جس کو مقابلہ کرنا ہو، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ جہالت کی نشانی ہے۔ یاد رکھو مٹکے میں پانی جب کم ہوتا ہے وہ زیادہ اچھلتا ہے، اب جب پانی مٹکا بھرا ہوا ہو، مٹکا اس میں پانی باہر نہیں گرے گا، اچھلتا رہے گا، اس کے اندر جماؤ ہوگا، ثبات ہوگا، اور جہاں خالی ہوگا وہ زیادہ آواز کرے گا، وہ چھلکے گا۔ اس لیے آج کل بہت سارے علماء بھی چیلنج کرتے ہیں کہ آ جاوے ہمارے مقابلے میں، یہ جہالت ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ایسے دور میں میں اور آپ لوگ گزر رہے ہیں۔ واقعات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب اور اس کے اوپر جو باتیں آ رہی ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، ہر ایک چیلنج پھینک رہا ہے۔
جھوٹا بھی چیلنج کر رہا ہے. یاد رکھو، آج میں کل کسی نے رکھا تھا کہ 3 آدمی بہت زیادہ بکواس کرتے تھے. ایک کوئی فتح نام کا تھا، اسی طرح سے وہ ایک مسلمان سے ہندو ہو گیا. وہ یہ سوچ کے گیا تھا کہ میری بڑی پذیرائی ہوگی، میری مدد ہوگی، اور آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کوئی پوچھنے والا، جو کہہ رہا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو کم کر دو، وہ دوسرے دھرم میں جانے کے بعد بھی آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ اسی طرح سے تسلیمہ نسرین، جس نے اسلام کے خلاف بہت سارا بکواس کیا تھا، آج اس کو پیرالائز ہو گیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں، انگریز نے کہا، یورپ نے کہا تھا، انگلینڈ والے نے کہ آ جاؤ ہم تمہارا سپورٹ کریں گے، اور کیا تھا جب اس نے اسلام پر بکواس کیا تھا. یہ دیکھو، یاد رکھو، چیلنج کرنے والے کو یہ سمجھ نہیں لینے کا کہ وہ سچائی ہے. ہمارے پاس تو قرآن اور حدیث ہے، بس اس کے سوا اور کوئی معیار نہیں ہے. اس کی زندگی بھی ہے. جو آدمی چیلنج کر رہا ہے اس کی زندگی کیسی ہے؟ قرآن اور حدیث کے سانچے میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہر چیلنج والا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، یہاں اگر علیم بمانا عالم ہو تب تو بھائی ایک عالم سے بڑھ کے دوسرا عالم ہے، ایک عالم سے بڑھ کے دوسرا عالم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں علیم کا لفظ استعمال کیا ہے. حضرت محمد بن کعب کو رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات بیان کی تو سامنے والے نے کہا کہ نہیں یار، مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ تو ایسا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اصبت و اخطأت، بھائی تو نے صحیح کہا، میں نے غلط کیا. یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. آدمی اپنی غلطی کا اقرار کر دے کہ بھائی میری بھول ہوئی تھی، بات خلاص. ہاں، اس لیے ہمارے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ بار بار فرماتے رہے کہ لاکھوں کے مجمع میں بھی اگر آپ کو غلطی کا اقرار کرنا ہے کر لو. تو آدمی چھوٹا نہیں ہوتا تھا، غلطی قبول کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا. ہاں، حضرت علی رضی اللہ فرماتے اصبت و اخطأت، تو درستگی پر پہنچا، میں نے غلطی کی. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ علیم اس کو کہتے ہیں کہ جو علم میں بہت اونچے درجے پر پہنچا، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. آپ نے کوئی ایک عجیب حدیث بیان کی تو ایک آدمی نے تعجب کہا، اور تعجب کیا، کہا الحمدللہ وفوق کل ذی علم علیم. کیا بات ہے یار، ہر علم والے پر ایک علم. کہا کہ غلط کہا تو نے، علیم تو اللہ ہے، علیم اللہ ہے. تو نے یہ جو بات کہی ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے. بئس ما قلت، اللہ العلیم وفوق کل عالم، ہر عالم پر اللہ ہے. دنیا میں کوئی آدمی کتنا بڑا علم والا ہو جائے، لیکن سب سے بڑا علم والا علیم جو ہے وہ اللہ ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر. اسی لیے میں نے جو کہا چیلنج نہیں کرنے کا. ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے چیلنج کیا تمہیں جو پوچھنا ہو پوچھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بات کی وہ مرد تھا کہ عورت تھی؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیو تم اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر کچل نہ دے وے اس حال میں کہ ان کو پتہ نہ ہو. سلیمان نے بلا کے ڈرا. یہ کیوں کہا؟ کہ میں نے وہم لا یشعرون کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا اور تم کچل دیے جاؤ گے. میں نے ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ تم جان بوجھ کے قتل کر دو گے، نہیں. جس آدمی نے یہ چیلنج کیا تھا کہ مجھ سے سوال کرو، وہ منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ چیونٹا تھا کہ چیونٹی تھی. وہ چیونٹی تھی.
اس لیے کہ قالت کہا ہے قرآن میں، قالت فیمیل کا جو لفظ آتا ہے. ایک اور عالم تھے، انہوں نے کہا میں کوئی چیز اگر دیکھ لیتا ہوں اتنے سال بھولتا نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کہا بھائی میرے جوتے لاؤ، چلو چلنا ہے. کہا مولانا صاحب آپ کے جوتے آپ کے پاؤں میں ہیں. آپ کے جوتے تو آپ کے پاؤں میں، آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اس لیے چیلنج جو کرتا ہے وہ غلط ہے. ہاں اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. نہت شاخ پر میوہ سربر زمین، پھلوں سے بھری ہوئی جو ڈالی ہوتی ہے، آم جب لگتے ہیں تو ڈالی نیچے جھکتے اوپر نہیں چلی جاتی کہ مجھے توڑنے اوپر آؤ. لو آ گئے لوگ، توڑ لو اب. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب کیا ہوا کہ جب بھائیوں کی اس طرح کی رسوائی ہوئی تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک ایسی الٹی بات کہہ دی کہ جو یوسف علیہ السلام کو بری لگی اور لگنی چاہیے. کیا کہا؟ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. کون بھائی؟ یوسف علیہ السلام. یسرق، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، فرمایا کہ تم بڑے برے لوگ ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. بات کیا ہوئی کہ جب برتن نکلا بنیامین کے سامان میں سے تو بھائیوں نے اپنے سر جھکا دیے. کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، راحیل نے جو 2 بچے پیدا کیے دونوں کے دونوں چور. پہلے یوسف نے چوری کی نعوذ باللہ اور ابھی اس نے چوری کی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے کہی کہ یہ بات کوئی عجیب نہیں ہے کیونکہ اس کا بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے. اس کلام کے ذریعے ان کا یہ کہنا مقصود تھا کہ دیکھو یہ ہماری ماں اور ان کی ماں الگ ہے، ان کے طریقے پر ہم لوگ نہیں ہیں. یہ دونوں بھائی جس ماں سے پیدا ہوئے دونوں نے چوری کی ہے، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. تو اس طریقے پر جو دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں وہ دونوں ایک طریقے پر ہیں، اور ہم جو بھائی ہیں وہ ایک الگ طریقے پر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کب چوری کی تھی بھائی؟ ایک بات تو یہ ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے جو نانا تھے وہ بت کی پوجا کرتے تھے. نانا راحیل کے ابا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو راحیل نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے ایک کام کرو، یہ بت تم لے جاؤ اور اس کو چھپا دو، توڑ دو، پھینک دو، تاکہ یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بت ہو ہی نہیں تو پھر پوجا کیسے کریں گے؟ تو اس کو چوری کہاں کہیں گے؟ تو اللہ کے حکم کے یوں کہیے کہ شرک کو مٹانا، بت پرستی کو ختم کرنا، یہ تو شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے، وہ بھی جانتے تھے کہ یوسف نے غلط نہیں کیا تھا لیکن یہ موقع لگا ہے تو یہ بات رکھ دی. اور دوسری وجہ امام رازی نے یہ بھی لکھی جس کو اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی جو یوسف علیہ السلام کی پھوپھی لگتی ہے. جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور کچھ وقت میں بنیامین پیدا ہو گئے، اور بنیامین کے پیدائش کے وقت راحیل کا انتقال ہو گیا ان کی ماں کا، تو یوسف علیہ السلام کو اپنی پھوپھی کے یہاں پرورش کے لیے بھیج دیا کہ وہاں بڑے ہوں گے. جیسے ایسا ہوتا ہے گھروں میں کہ پھوپھی کے گھر بھیج دیتے رشتے دار کے گھر. تو یوسف علیہ السلام جب اپنی پھوپھی کے گھر گئے تو اپنی پھوپھی سے بہت اٹیچمنٹ ہو گیا اور اتنے یہ ہو گئے کہ ان کو جدا کرنا مشکل ہو گیا. تو پھوپھی نے کیا چال چلی، جو گھر ایک پٹکا تھا، بیلٹ یہاں پہنتے ہیں نا بیلٹ، وہ اپنے گھر کا جو بیلٹ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے قمیص کے نیچے باندھ دیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا بیلٹ گم ہو گیا، کوئی چوری کر گیا، ہمارا بیلٹ کوئی چوری کر گیا. اب یہ بیلٹ کی تلاشی ہوئی، تلاشی ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام کی قبر میں سے وہ پٹکا نکلا.
کہا یہ یوسف نے چوری کی تھی، رکھو وہاں ان کو. پھر قانون تو وہی تھا کہ جس کے پاس چوری کا مال ملے گا اس کو غلام بنایا جائے گا. یہ ایک ہیلا تھا، ایک تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عادت تھی کہ کوئی فقیر گھر پہ آتا تھا مانگنے کے لیے تو کچھ بھی گھر میں سے جا کے دے دیتے تھے. کبھی انڈا دے دیتے، یا یہ کہ گھر میں کوئی چیز اور رکھی ہوئی ہے، مرغی ہے، اب مرغی ہی دے دیتے تھے فقیر کو. تو ظاہری بات ہے بغیر اجازت کے انہوں نے یہ دیا ہے، اپنے لیے تو نہیں دیا کیا لیکن غریب کے لیے کیا. اسی کو ان لوگوں نے چوری کہا ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بہتان لگایا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں یوسف علیہ السلام پر ایسے بھی غصہ تھا. اس سے معلوم ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ دیکھو حاسد کا دل کبھی پاک نہیں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لینا، جب تک حاسد مرتا نہیں وہاں تک حسد رہتا ہے. جس کے دل میں جیلسی ہوتی ہے وہ اس دنیا سے جب تک نہیں جاتا جیلسی نہیں جاتی. ہمیشہ آدمی اس کا برا چاہتا رہے گا، ہمیشہ. تو چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیلسی تھی، اور اسی جیلسی کی وجہ سے یہاں پر بھی موقع نہیں چھوڑا. دیکھو ایک حسد بہت خطرناک بیماری ہے اور ہم لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے. اب یہ ماسٹر کے بارے میں میرے دل میں کیوں برائی کچھ آ رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر مجھے اس سے حسد کیوں ہے، یہ مولانا سے مجھے کیوں حسد ہے. اس لیے کیا کریں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ اپنے دل کو، نفس کو دباؤ. نفس تو چاہتا ہے حسد کرنا، لیکن اپنی جب ہمیں اصلاحی کی فکر نہیں ہوگی تو آدمی اپنے حسد میں ہی جلتا رہے گا، جلتا رہے گا. کہتے ہیں کہ حاسد کو نہیں راحت اس جہاں میں، حاسد کو کبھی راحت، جب تک جان ہے وہاں تک وہ بیچارہ راحت میں نہیں رہے گا. حاسد کو خدا زر دے یا زیر زمیں کر دے، جلتے ہوئے میں ذرا سا تیل اور ڈال دے. حاسد کو خدا زر دے، زر کے معنی سونا، زر دے یا زیر زمیں کر دے، جلتے ہوئے میں ذرا تیل اور ڈال دے. خیر، تو قال انتم شر مکانا فأسرها یوسف فی نفسہ. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا. کس بات کو؟ انتم شر مکانا، تم بڑے برے ٹھکانے والے لوگ ہو. انتم شر مکانا، اس بات کو چھپایا. یا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اس جواب کو اپنے دل میں رکھا کہ اس وقت جواب دینا صحیح نہیں ہے. اس لیے بہت سی جگہ کے اوپر جواب ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑتا ہے. اور چونکہ راز رکھنا تھا کہ میں یوسف ہوں، یہ بتلانا نہیں تھا. اگر ابھی یہی بتا دیتے کہ یوسف ہو تو وہ سب کے پائجامے خراب ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے کہ ہم نے تو ان کی برائی ان کے سامنے کر دی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب کو یا اپنی اس بات کو، انتم شر مکان، اس بات کو اپنے دل کے اندر چھپایا. انتم شر مکان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم بہت برے لوگ ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے بھائی پر ظلم کیا، اپنے والد کے ساتھ ان کے تعلقات کو توڑا، اور اپنے بھائی کو تم لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور اپنے ابا کو کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. سب جھوٹا، اور 20 درہم میں بیچ دیا. اور اتنے زمانے کے بعد بھی تمہارا کینہ ختم نہیں ہوا، تمہارے دلوں سے غصہ ختم نہیں ہوا. دیکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے 3 مقامات کے اوپر کوئی بات کہی تو اس پر ان کو فوری طور پر سزا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑا. مثال کے طور پر پہلی بات، ان کے دل میں زلیخا کے بارے میں تھوڑا خیال آ گیا کہ اس خیال کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑا، اور جیل سے نکلنے والے ایک آدمی کو کہا کہ اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا. یہ بات جو کہی اس کو ان کو کئی سالوں تک جیل میں رہنا پڑا اس کہنے کی وجہ سے. اور آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کا انکم لسارقون، تم چور ہو.
اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو سننا پڑا کہ فقط سرق اخ له من قبل. اگر یہ نہ کہا جاتا کہ تم چور ہو، اس سے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ہی خود ہی کہلوایا تھا کہ ان لوگوں کو کہو انکم لسارقون. قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جس کو تم بیان کر رہے ہو. یعنی یوسف علیہ السلام کی جو چوری تھی وہ اللہ کی رضا کے خاطر تھی. وہ بت چرانا یہ اللہ کی رضا کے خاطر تھا، یا یہ کہ پٹکا چرانا یہ چرایا نہیں تھا بلکہ پھوپھی نے اس طرح سے باندھ دیا تھا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تفسیر روح البیان کے اندر ہے اللہ واللہ عالم بما تصفون، یعنی اللہ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ تم لوگوں نے افتراء کیا ہے، الزام لگایا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اس کے حقائق کے ساتھ واقف ہے. بھائی ہم تو صرف اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھ لیتے ہیں، باقی حقیقی دیکھنا تو اللہ ہی کا دیکھنا ہے. واللہ عالم بما تصفون. جب یہاں تک بات ہو گئی اور سوچا کہ اب دال گل نہیں رہی ہے، کہا کہ دال گل نہیں رہی ہے تو کیا کریں؟ تو کہا آپ سفارش کرو. آدمی پہلے ہے چھاتی ٹھوک کے بات کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب کچھ بن نہیں پڑا تو کہا صاحب چھوڑ دو یار، جانے دو. کرتا ہے آدمی. تو اب یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس آدمی کا جو بڑا بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانا، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لو، آپ اس کو چھوڑ دو. انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بڑے اچھے آدمی سمجھ رہے ہیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، جس کے پاس سامان ہم نے پایا اگر اس کی سوا دوسرے کو لے لیں آپ کے قانون کے مطابق ظلم ہوگا، کیونکہ آپ تو کہہ چکے ہو کہ اسی کو لینا ہے جس کے پاس سے ملا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کے دوسرے کو لیں گے تو یہ تو ظلم ہوگا. انا اذا لظالمون. خیر، تو بات یہاں تک ہوئی کہ بنیامین کے بارے میں عزیز مصر سے بات کی. روبیل نے کہا کہ بادشاہ ایک کام کرو، اس کو تم ہمیں واپس کر دو اور مجھے لے لو، ورنہ اگر نہیں کرو گے تو میں ایسے چلاؤں گا کہ اس مصر میں جتنی عورتوں کے پیٹ میں بچے ہیں ابھی نکل جائیں گے. وہ روبیل جو تھا یا شمعون، یہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی ایسا تھا کہ وہ جب چلاتا تھا تو ایسی آواز نکالتا تھا، اتنی زور سے آواز نکالتا تھا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو وہ بچہ نکل جائے گا، اتنی بھاری آواز ہوتی تھی. اور جب وہ چلاتے تھے ان کے بال کھڑے ہو جاتے اور کپڑے میں سے نکل آتے تھے باہر، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے بال. لیکن یہ بنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی یہ حالت تھی کہ جب غصے ہوتے تو پھر کوئی برداشت نہیں کرتا. لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ایسے ہاتھ رکھ دیتا تو پھر وہ چیخ نہیں سکتا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ، جب وہ چلانے کی کوشش کرے تو ایسے ہاتھ رکھ دینا. تو ایسا کیا گیا. بیٹے نے جا کے ان کو چھو لیا یا ایک ان کا ہاتھ پکڑ لیا، وہیں پر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو روبیل نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یعقوب کا بیج یہاں پر بھی پایا جاتا ہے، یعقوب کا بیہ یہاں پر بھی ہے، یعقوب کی نسل میں سے کچھ یہاں بھی پائی جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کون یعقوب؟ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ دوبارہ غصہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے ایر لگا دی، ان کو چھو لیا یوں اور یہاں تلابیب سے پکڑا اور ان کو گرا دی، وہ زمین پر گر گئے. تو کیا کہا کہ انتم معشر العبرانیین، کہ تو عبرانی لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ کوئی سخت نہیں، تم بڑے طاقتور لوگ ہو. خیر، تو اس طرح کی بات ہوئی اور پھر کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ ان کا ایک بڑا بوڑھا باپ ہے، اور فخذ احدنا مکانا، اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو لے لو. مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو قانون بتلایا ہے، ہم نے جو قانون بتلایا کہ غلام بنایا جائے، لیکن معاف کرنا بھی تو کوئی رستہ ہے.
یا کوئی چیز لے لو اور چھوڑ دو، یہ بھی تو کوئی راستہ ہے، ضروری تو نہیں کہ یہی ایک کام کریں گے۔ یہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے آدمی کی اولاد ہے یہ، اور ان کے باپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس لیے تم معافی اور درگزر سے کام لے لو۔ تو پھر کہا کہ اگر کچھ لیتے نہیں تو پھر ہم میں سے کسی کو لے لو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم میں سے کسی کو غلام بنا لو، یا ہم کو بطور رہن کے رکھ لو کہ آپ کو کچھ پیسہ مل جائے گا تو پھر چھوڑ دینا۔ ابن شیخن کبیرہ، بڑی عمر والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، اس لیے آپ اتنا کر لو۔ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بہت اچھے سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے آج تک ہمارے ساتھ برا نہیں کیا ہے، اگر آپ یہ کرو گے تو اور ہم آپ کو محسن سمجھیں گے۔ یا یہ کہ آپ نے ہمارا اکرام کیا اور آپ نے ہمیں بہت کچھ سامان دیا، ہم سے کوئی چیز لی بھی نہیں، اور اتنا بڑا قحط پایا جا رہا ہے، لوگ کھانا خریدنے کا سامان نہیں پاتے، تو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بیچ دیتے تھے، اپنے آپ کو غلام بنا دیتے تھے، پھر سب غلام بن گئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو آزاد کر دیا کہ جاؤ سب تم کو آزاد کرتے ہیں۔ تو کہا ہم تو آپ کو محسن سمجھتے ہیں۔ خیر ابھی کچھ بات باقی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے وابستہ رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان